رکھا ہے، خیر خواہی کو بنایا ہے۔ خیر خواہی کی کس چیز کی؟ کہ اس دنیا میں بسنے والا انسان جب تک اس دنیا میں جیے اللہ اس کو اچھا جینا نصیب کر دے، اس کا جینا اچھا ہو جائے، اور جب اس کی موت آئے تو اللہ کرے اس کا مرنا اچھا ہو جائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے بات فرمائی، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ یہ دین کے راستے سے جو باتیں کہی جا رہی ہے اگر ان کو زندگیوں میں لایا جائے تو وہ باتیں ایسی ہیں کہ ان باتوں کے ذریعے سے سب سے پہلے آدمی کی دنیاوی زندگی اچھی بنتی ہے، اور اس کے بعد جو اصل زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ اس کو اچھی بناتے ہیں۔ انہی باتوں کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اگلے زمانے میں نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ کوئی اگر نبوت کی بات کرے، نبوت کا اعلان کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو آپ کی ہمدردی کی بات کون کریں گے؟ انسانیت کو یہ باتیں کون سمجھائیں گے؟ تو اللہ پاک نے نبی والا کام دنیا میں چلا دیا۔ یہ ختم نبوت کی محنت کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے نبی والا کام چلایا کہ جس کے ذریعے سے انسانوں سے ہمدردی کی بات کی جا رہی ہے، ان سے ملا جا رہا ہے، ان کی ملاقاتیں کی جا رہی ہے، گھر گھر پر جایا جا رہا ہے، مسجد مسجد جایا جا رہا ہے، اسی ہمدردی کے نسبت پر کہ ایک ایک آدمی اس دنیا میں جینے والا اس کا جینا بھی اچھا ہو جائے اور اس کا مرنا بھی اچھا ہو جائے۔ اور یہ ہمدردی کس کے لیے ہے؟ یہ ہمدردی اس دنیا میں رہنے والے سارے ہی انسانوں کے لیے۔ الدین والنصیحہ، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو پوچھا گیا قیل لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی؟ تو فرمایا للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہم، اور کما قال الصلاۃ والتسلیم، کہ اس امت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے حق میں خیر خواہی ہے۔ اسی خیر خواہی میں دنیا میں محنت ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں یہ بھی اسی ہمدردی میں ہو رہے ہیں، اسی خیر خواہی کے نتیجے میں کہ چل پھر کر مجموعوں پر محنت کر کے ان کو لایا جائے، اور اس اجتماع میں مختلف مجلسوں میں ہم میں سے ایک ایک سے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم میں سے متعلق کیا کیا کام ہیں، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کے مذاکرے ہوں، کیونکہ سمجھنے اور سمجھانے کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ہے ایمان والوں کے نفع کا، اور الحمدللہ اس کے اثرات ہیں کہ اللہ پاک نے سمجھنے سمجھانے کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو صحیح جینے پر ڈال دیا، صحیح زندگیوں پر ڈال دیا۔ اس لیے ہمارے کانوں پر بھی جب بات پڑے تو ابھی سے لے کر پورے اجتماع تک اور ہمیشہ کے لیے اس کو اس ذہن سے سننا چاہیے کہ بھائی یہ میرے ضرورت کی چیز ہے، اور یہ باتیں وہ کہی جا رہی ہے جو میرے ذمے ہیں، اگر اس کو پورا کیا جائے گا تو اللہ مجھے خوشحال زندگی دے دیں گے، اور اگر یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کا پابند نہیں کروں گا میں تو میری زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ خوشحال اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد خوشحالی اور بدحالی جو ہے وہ انسانوں کے عمل کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیے۔ خوشحالی اور حالات کا خراب ہونا وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ آسمانوں سے اس کو اتارتے ہیں، لیکن اس کو انسانوں کے عمل کے ساتھ جوڑا ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی آدمی اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے علاوہ اپنے آپ کو خوشحال نہیں بنا سکتا، اور اگر کوئی آدمی کسی کو بدحال کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی آدمی اس کو بدحال نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا آسمانی نظام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بھتیجے سے فرمایا کہ میرے بھتیجے تو جان لے، اگر تیرا رب تجھے کوئی چیز کا نفع پہنچانا چاہے
اور پوری دنیا اس کی مخالفت کر لیں تو وہ ان کی مخالفت سے وہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا طے کر لیں تو پوری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی. انہی باتوں کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں جو رہتے ہیں یہ دنیا مادے کی دنیا ہے. یہاں شکلیں اللہ نے بنائی ہے اور ان اسباب میں اللہ نے نفعوں کو جوڑا ہے، نقصان کو، کیونکہ نفع نقصان ان اسباب کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں. تو غیر محسوس طریقے سے آدمی کی نگاہیں اور نظر ان چیزوں پر چلی جاتی ہے. دکان والے کی دکان پر نظر چلی جاتی ہے. اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی تو اس کی نظر اس کی اولاد پر چلی جاتی ہے. اگر اللہ پاک نے کسی کو کھیتی دی، کاروبار دیا، مختلف شکلیں دی تو ان شکلوں میں رہتے رہتے آدمی کی نگاہیں ان پر چلی جاتی ہے اور ہوتے ہوتے وہ اس میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کے احکامات کو وہ بھول جاتا ہے، غفلت کرنے لگتا ہے. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ساری شکلیں جو ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس میں بات اللہ ہی کی چلتی ہے. اگر اللہ اس میں نفع کو ظاہر کرنا طے کر دیں تو ان شکلوں سے نفع ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر اللہ اس میں نقصان ظاہر کریں تو انہی شکلوں سے نقصان ظاہر ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، کہ لوگوں جان لو کہ جتنی کائنات بنی ہیں وہ تمہارے اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور پھر آگے فرمایا اس میں بات بھی اللہ ہی کی چلتی ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ان شکلوں میں ہوتا ہے. ہم دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں 50 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ انہوں نے شکلیں اختیار کی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شکلوں میں ایسی چیز ہو جائے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن ان پر پوری طاقت لگانے کے باوجود وہ نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے. یہ دنیا میں جتنے لوگ مقروض ہیں ان سب سے پوچھو کہ بھائی تمہیں جو قرضہ ہوا ہے وہ کاروبار بند کر کے تم مقروض ہو گئے؟ کھیتی والوں سے پوچھے، کھیتیاں بند کر کے مقروض ہو گئے؟ فیکٹریوں والوں سے، کارخانے والوں سے پوچھو کہ بھائی کیا تم فیکٹریاں اور کارخانے بند کر کے مقروض ہوئے؟ کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے کاروبار بند کر دیا، کارخانے بند کر دیے، فیکٹریاں بند کر دی، وہ اس کو چالو فیکٹریوں میں وہ قرض دار ہو گئے، چالو کھیتی میں قرض دار ہو گئے، چالو دکانوں میں وہ قرض دار ہو گئے. تو ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی بتاؤ کہ یہ کیا تم نے کارخانے اور فیکٹریاں اور دکانیں قرضدار ہونے کے لیے کھولی تھی؟ تو کوئی آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہاں میں نے اس کے لیے کھولی تھی. ہر ایک نے اپنی دکانیں اور اپنے اسباب اس لیے اختیار کیے تھے کہ ہم مالدار بن جائیں، تو مالدار بننے کی بجائے قرضدار ہو گئے. اور آج مجمع میں معتد بھی مجمع مقروض ہے. 80% مجمع آپ دیکھو گے کہ قرضوں میں ہے. بھائی چلو 2-4 ہوتے تو مان لیتے، 80%، 90% مجمع میں مقروض ہے. ان سے پوچھو کہ کیا آپ جن شکلوں میں مقروض ہوئے ہو وہ شکلیں آپ نے قرضدار ہونے کے لیے اختیار کی تھی؟ کہ کسی نے قرضدار ہونے کے لیے اختیار نہیں کی تھی، سب نے مالدار بننے کے لیے اختیار کی تھی، لیکن مالدار بنتے بنتے قرضدار ہو گئے. دوسروں ان سے پوچھو کہ بھائی روزانہ جب تم صبح کرتے ہو تو آپ کے سر پر کیا چیز سوار ہوتی ہے؟ کہ ہر آدمی کے سر پر یہ بات سوار ہوتی ہے کہ میرا قرضہ اتر جائے. ان سے دوسری بات یہ پوچھو کہ اچھا بھائی بتاؤ یہ آپ کے سر سے جو قرضہ اتارنے کی آپ کی سوچ ہے وہ آپ کے اکیلے کی ہے یا گھر کے جتنے ممبر ہیں سب کی ہے؟ بیوی، بچے، بچیاں، بہویں؟ تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ گھر کے ہر فرد کی یہ فکر ہے کہ ہمارے گھر کے قرضے اتر جائے. تیسری بات ان سے پوچھو کہ بھائی روزانہ صبح جو مارکیٹ میں جاتے ہو تمہاری کیا نیت ہوتی ہے کہ آج ہماری ایسی تدبیر ہو جائے کہ ہمارا قرضہ ہمارے سر سے اتر جائے؟ ہر آدمی ایسی تدبیر اختیار کرتا ہے. پھر آپ پوچھو کہ روزانہ قرضہ بڑھ جاتا ہے یا قرضہ کم ہو جاتا ہے؟ کہ ایک مقروض ہونا نہیں چاہتے تھے پھر بھی مقروض ہو گئے، اور روزانہ ایک آدمی نہیں گھر کے جتنے ممبر ہیں سارے مل کر اس کی کوشش میں لگتے ہیں کہ بھائی ہمارا قرضہ کم ہو جائے اور اسی کی تدبیر کرتے ہیں. تو بجائے قرضوں کے کم ہونے کے روزانہ قرضے بڑھتے جائیں. یہ باتیں بتا رہی ہے کہ ان چیزوں کا معاملہ، یہ چیزیں کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی تو ہم مقروض نہیں اور اپنے آپ پر قرضہ نہیں چڑھانے دیتے، اور اگر اس کا اتارنا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم سب مل کر اس کو اتار دیتے.
یہ تو ایک میں نے مثال دی، ایسی 50 مثالیں زندگی میں آپ کو ملے. آپ مارکیٹ میں دیکھو جتنوں کی اولادیں ہیں، ان میں ان سے پوچھو کہ زیادہ اولادوں سے مطمئن ہیں یا زیادہ اولادوں کے لوگوں کو اپنی اولادوں سے زیادہ تر شکایتیں ہیں. ایک معتد نہیں مجمع وہ ملے گا کہ جو اپنی اولادوں سے شکایت ہیں، مطمئن نہیں ہے، ان سے پریشان ہیں. ان سے پوچھو کہ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا کیا آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایک نافرمان اولاد دے دے؟ کبھی تو ہمارا نہیں ٹھہرتا. اور میاں بیوی بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ گھر والی امید سے ہے دعا کر دو کہ اللہ نیک اولاد دے دے. بچہ پیدا ہونے کے بعد ٹہنی کروانے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس تاکہ اس اولاد میں اچھا اثرات آئے، نام اچھے سے اچھا رکھنے کا سوچتے ہیں. اور جب اس کے اسکول مدرسے کے مسئلے آتے ہیں تو اچھے سے اچھی جگہ تعلیم گاہیں ان کی تلاش کی جاتی ہے تاکہ ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی اچھی تربیت ہو جائے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ ہمارے مجموعوں میں اکثروں کی اولاد سے والدین پریشان ہیں. تو پوچھیں ہم ان سے کہ آپ نے اسباب تو سارے وہ اختیار کیے تھے جس سے اولاد بزرگ بن جائے اور ولی بن جائے. یہ کیا ہو گیا کہ تدبیر ساری یہ اختیار کی گئی لیکن اس کے باوجود نتیجہ وہ نہیں ملا جو ہم نے اور آپ چاہتے تھے. یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ باتیں سمجھا رہی ہے کہ ان اولادوں کی تربیت کا نظام اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہم تربیت کریں گے، لیکن اس کے نتیجے اللہ جو ظاہر کریں گے وہ ظاہر ہوں گے. کہ ان اولادوں کے اوپر ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. اگر وہ ہوتا تو ہم سب کی جو چاہتے تھے ایسی ہماری اولادیں ہوں گے. اور دوسری بات، ہر والدین سے پوچھو کہ اولادیں جس رخ پر پڑ چکی ہے ان کو صحیح رخ پر لانے کی آپ روزانہ کتنی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہماری اولادیں ہماری چاہت کے مطابق ہو جاتی ہے؟ یہ مثالیں ہیں دنیا میں اور یہ ہمارے روز جیتی جاگتی ہمارے درمیان کی مثالیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ زمین جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ لہ الخلق، پھر آگے فرمایا اس میں چلتی بھی اللہ ہی کی ہے. والامر، کہ بات بھی اللہ ہی کی چلتی ہے. اور یہ ایک دو مثالیں نہیں، زندگی کے سارے شعبوں میں دیکھو. آدمی اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈنے جاتا ہے تو یہ لڑکی نہیں وہ لڑکی نہیں فلاں، وہ نہیں فلاں، 50 گھروں میں چکر کاٹ کے بچے کو ڈھونڈ کر لاتا ہے. کیوں؟ کہ بھئی ہماری آنے والی بہو ہمارے گھر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آپ پوچھو لوگوں سے مل کر کہ کیا ہر آنے والی بہو سے ہر ایک کو راحت مل رہی ہے؟ کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر اللہ پاک ان کو ہمارے حق میں ہمدرد بنا دے تو ان سے ہمدردی ظاہر ہوتی ہے، اور اگر اللہ پاک انہیں ہمدرد نہ بنائے تو پھر وہی جن کو ہم ہمدرد سمجھتے تھے انہی سے تکلیف پہنچے گی. اللہ اسی لیے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کے بھی حالات خراب ہو جائیں وہ یہ یقین کریں کہ تو ان کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا. تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ بات بھی ان سے کہی جائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ تم نے جو کر رکھا ہے اس کی سزا تم بھگت رہے. ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایمان والے کے ذمہ کچھ چیزیں کرنے کی طے کی ہے کہ انہیں کرنا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس سے اسے بچ کر زندگی گزارنا ہے. کرنے کی چیزوں کا نہیں کرنا یہ بھی جرم ہے، اور نہیں کرنے کی چیزوں کو کرنا یہ بھی جرم ہے. کرنے کی چیزوں کا چھوٹ جانا تو بہت سارے لوگ جرم سمجھتے ہیں. بھائی کوئی آدمی نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کو چھوڑ دے، اس کو تو سارے جرم سمجھتے ہیں. لیکن نہ کرنے کی چیزوں کو کرنا کتنے جرم سمجھتے ہیں. غیبت ہو رہی ہے، آنکھوں سے گندا دیکھا جا رہا ہے، اس زبان سے گندا بولا جا رہا ہے، اس دل دماغ سے گندی باتیں سوچی جا رہی ہے، اور ہاتھ پیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے. کون اس کو گندا سمجھتا ہے؟ نہ کرنے کی چیزوں کے کرنے کو برائی سمجھنے والا مجمع کرنے. یہ مبارک محنت اسی کی ہے کہ ایک آدمی ان چیزوں کو سمجھنے والا بنے، اور اللہ کے راستے میں نکال کر 4 مہینے اور چلوں میں اسی کی مشق کرواتے ہیں کہ چاہیے ایک طرف اس کو روزانہ سنیں کہ کن چیزوں میں اللہ نے کامیابی کو جوڑا ہے اور کن چیزوں میں اللہ نے ناکامیوں کو رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ چیز ایک طرف رہتے ہوئے وہ اس کی مشق کرے کہ روزانہ ان اعمال کو کرتے کرتے وہ ان کرنے کے کاموں کا عادی بن جائیں اور نہ کرنے کی چیزوں سے وہ بچنے والا بن جائے.
ایک طرف اس کو سنایا جاتا ہے، ایک طرف اس کی مشق کروائی جاتی ہے۔ اگر یہ چیز وجود میں آ گئی پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم اچھے جینے والوں کے لیے اچھی زندگی بنا دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو اچھی زندگی ایمان و اعمال کے ساتھ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اللہ فرماتے ہیں اچھی زندگی اس کو ہم دیں گے، اس کی زندگی کو خوشگوار ہم بنائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرے گا، جو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دے گا اور اعراض کر کے زندگی گزارے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کو چین سے جینے نہیں دیں گے، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ کہ انہی چیزوں کی ہمدردی اس مبارک محنت کے راستے سے کی جا رہی ہے کہ ہر ایمان والا ان چیزوں کو سمجھے، ہر ایمان والا اس کو سمجھے، کیونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، ہم نہ چاہیں تو بھی غفلت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو غفلت کی جگہ بتایا ہے، اس دنیا کو دھوکے کی جگہ بتایا، اور یہ فرمایا کہ تمہیں دھوکہ دینے والی دنیا دھوکہ نہ دے دے۔ کہ یہ یہاں دھوکہ کہا جاتا ہے آدمی کہ سمجھنے کی چیزیں سمجھنے سے پیچھے رہ گیا، اور نہ سمجھنے کی چیزوں پر جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے، تو پھر اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو وہ اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایمان والے کی ساری باتیں اللہ کے وہاں نوٹ کی جاتی ہیں، نوٹس میں لی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے وہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے، اس کی حرکت نوٹ کی جاتی ہے، اس کے دل میں پلنے والی چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اگر زبان سے جملہ بھی نکلا ہے تو اس کو بھی ہم نوٹ کریں گے، یہاں تک کہ اگر دل میں کوئی بات پل رہی ہے اگر وہ اچھی ہے تو دیکھی جائے گی، اور اگر کسی غلط بات کی تدبیر کی ہے اگر اللہ اس سے ناراض ہو گئے تو اس کے بھی اثرات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک خاندان کا واقعہ بیان کیا 28ویں پارے میں، کہ یمن میں ایک خاندان رہتا تھا، ان کے ابا کی بڑی کھیتی تھی، تو ان کے ابا جب کھیتی ہو جاتی تھی تو اس کے 3 حصے کرتے تھے، ایک اپنے اہل خانہ کے لیے محفوظ کر دیتے تھے، ایک آئندہ سال کی کھیتی کے لیے جمع کر دیتے تھے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین پر خرچ کر دیتے تھے۔ جب ابا کی وفات ہو گئی تو بچوں کے ذہن میں بات یہ آئی کہ ہمارے ابا تو نادان تھے، ایک بہت بڑا حصہ ہمارے مال کا لوگوں کو دے دیتے تھے، تو ہم تو ایسا نہیں کریں گے، اب ہمارے ابا چلے گئے یہ حصہ ختم کر دیں گے۔ اس کی انہوں نے ذہن میں پلان بنایا، اور یہ پلان بنا کر آپس میں مشورہ فائنل کر دیا۔ اس میں ایک بیٹا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا ایسا نہ کرو، ابھی انہوں نے کیا نہیں ہے، اس کا پلان بنا رہے ہیں، اس کی تدبیر کر رہے ہیں، اس کی شکل سوچ رہے ہیں۔ ایک بیٹا کہنے لگا ایسا نہ کرو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، لیکن دوسرے نے کہا تو نادان ہے، تو سمجھتا نہیں ہے، ایسا ہی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پلان بنا کر رات کو اپنے کھیت پر چلے، جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ کھیتی نہیں ہے، تو یہ سمجھے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں، کسی کے کھیت پر آ گئے، ہم اپنا راستہ بھٹک گئے رات میں۔ تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں، راستہ نہیں بھٹکے ہیں، یہ آثار ہے، دیکھو یہ نشانیاں ہیں، ہم اپنے ہی کھیت پر آئے ہیں۔ تو صبح جب ہوئی تو دیکھا کہ پوری کھیتی بھسم ہو چکی ہے، کھیتی پر آسمان سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں، ان کی مزاحم سے، ان کی نیتوں سے اللہ ناراض ہوئے ہیں، اور راتوں رات اللہ پاک نے ان کی کھیتی پر آسمان سے بجلی اتاری، اور بجلی اتار کر اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ آج بھی وہ زمین ایسی پڑی ہے کہ وہ کھیتی کے لائق نہیں رہی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی ناراضگی کا اظہار اللہ مختلف شکلوں سے کرتے ہیں، کسی کے مال پر حالات آتے ہیں، کسی کے اولاد میں حالات آتے ہیں، کسی کے اپنی ذات پر حالات آتے ہیں۔ اللہ کے بہت لشکر ہیں، اللہ اپنے لشکروں میں سے کسی لشکر کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کے بہت لشکر ہیں، للہ جنود، ہمارے بہت لشکر، اور آگے فرمایا اتنے لشکر ہیں کہ ہمارے لشکروں کو ہمارے علاوہ کوئی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ جانتے ہیں کہ کتنے لشکر۔ ہم بڑے بڑے لشکروں کو تو جانتے ہیں، بھائی زمین اللہ کا لشکر ہے، کہ اگر اللہ زمین کو حکم کر دیں تو آباد شہر کو ایک دم زمین میں گرا دیتا ہے، کہ ختم کر دیتا ہے، کہ زلزلے کو تو ہم اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، آسمان سے اگر بجلی گر جائے تو اس کو ہم اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کہ اللہ اپنی قدرت سے یہ چیز کرتے ہیں۔ ہوا چلا دیں اللہ تو اس کو ہم اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، اللہ طوفان چلا دیں تو ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں۔
جیسے یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ کے عذاب ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ پاک نے اگلی قوموں پر اپنے عذاب کے طور پر مچھر کو بھیجا، مچھر آیا ہے۔ اللہ نے چوہوں کو عذاب بنا کر بھیجا، چوہوں کو، چوہے ہی چوہے، پورے جسم میں چوہے، گھر میں چوہے، جہاں دیکھو وہاں چوہے، کیا کر لو گے؟ کھٹمل کو اللہ نے عذاب بنا کر بھیجا، کھٹمل، کہ جہاں دیکھو وہاں کھٹمل ہی کھٹمل۔ اللہ پاک نے مینڈکوں کو عذاب بنا کر بھیجا، مینڈکوں کو، کہ یہ بڑی بڑی چیزیں جیسے اللہ کا لشکر ہے، ایسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے لشکر ہے۔ ہماری اپنی بیوی اللہ کا لشکر ہے، اگر اللہ اس کو ہمارے موافق نہ کرے تو وہ ہماری جان کو آ جائے گی۔ ہماری اولادیں وہ اللہ کے لشکر ہیں، ہمارا سگا بھائی وہ اللہ کا لشکر ہے، ہمارا نوکر وہ اللہ کا لشکر ہے، ہمارا پارٹنر اللہ کا لشکر ہے، کہ پارٹنر کو جب تک اللہ نفع والا بنا دے اس سے نفع ظاہر ہوں گے، اور اگر اسی کو اللہ ہمارے خلاف کر دے وہی چٹائی لپیٹ دے گا۔ سگا اولاد اپنے باپ کی چٹائی لپیٹ دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی چٹائی لپیٹ دیتی ہے، کہ ساری کے ساری مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ کہ انہی چیزوں کو نبیوں نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج، ہم مرنے میں اللہ کے محتاج، کہ اللہ کے امر آئے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے اوپر سے موت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ جیسے ہم جینے میں اللہ کے امر کے تابع ہیں اور مرنے میں اللہ کے امر کے تابع ہیں، تو ہمارے اور جینے اور مرنے کے بیچ میں ہم سے متعلق جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے ساروں میں اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا امر ہمارے ساتھ ہمارے حق میں ہو جائے گا تو ہماری ساری شکلوں میں نفع ظاہر ہوں گے، اور خدا نہ کرے اگر اللہ کا امر ہمارے ساتھ نہیں ہوا تو پھر ہماری آباد کرنے والی شکلوں میں بھی ہم نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اس مبارک محنت کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک ایک آدمی، یہ اجتماع کوئی تنظیم کے طور پر نہیں ہے، یہ اجتماع جو ہو رہا ہے یہ اجتماع یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ ختم نبوت والی محنت کے ذریعے سے اس دھرتی پر پیدا ہونے والا، اور اس دھرتی پر پیدا ہونے والا ایک ایک فرد اس کی ہمدردی کی جا رہی ہے۔ کیوں کہ ہمدردی کی جا رہی ہے؟ کہ اب دنیا میں نبی نہیں آئیں گے۔ اس کو ہم سرسری چیز نہ سمجھیں، اس کہنے سننے اور سمجھنے سمجھانے کو ہم میں سے ہر آدمی ہے ہماری خیر خواہی کی چیز سمجھے، کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی چلو 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اجتماع ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم شرکت کر لیں، بزرگوں کی زیارت ہو جائے گی۔ بھئی یہ بھی نفع کی چیز ہے، یہ بھی نفع کی چیز ہے، بزرگوں کی زیارت کرنا اور دین کی بات کا سننا، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن بات اتنی نہیں ہے کہ خالی اجتماع میں ہماری شرکت ہو جائے، اور بات اتنی نہیں ہے کہ خالی بزرگوں کی زیارت ہو جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کہنے سننے کے ذریعے سے ہم اپنی ان زندگیوں پر آئیں کہ جن زندگیوں پر اللہ پاک بندوں کے ساتھ خوشحالی کا معاملہ کرتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھے کام کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا، اور خدا نہ کرے کوئی غفلت کرتا ہے، کوئی چکیا کرتا ہے تو اس کے متعلق فرمایا ومن اساء فعليها، جو نافرمانی کرے گا تو وہ اس پر لوٹ کر آئے گی، وہ اس کو بھگتنی ہے، وہ اس کو بھگتنی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سب سے بڑی بات جو سمجھائی وہ اس زندگی پر آنے کے بعد سمجھائی کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہر آدمی اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کرے۔ اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر وہ ہر چیز میں اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کا بندہ۔ اللہ ہر ایک سے بندہ بن کر جینا چاہتا ہے، وہ کوئی بندہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ساری کارستانی اسی نے رچائی ہے، اور آدمی اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھے اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے۔ دنیا میں آدمی شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری بیوی اگر ہم سے یہ کہہ دے حاجی صاحب آپ مجھے 99.99% پسند ہے، 99.99%، لیکن فلاں آدمی مجھے 1% کا 100واں حصہ وہ بھی پسند ہے۔ ارے بھائی باغرت آدمی اس جملے کو برداشت کر لے گا کہ 99.99% اس نے دل اس کو دے دیا، 1 کا 100واں حصہ اگر وہ اس کے علاوہ کسی کو دیتا ہے اور اگر وہ اسے پتا چلے، باغرت آدمی برداشت نہیں کرتا۔ ہم جائزہ لیں کہ کیا ہماری بیوی کو ہم نے پیدا کیا ہے، ہماری بیوی کو صحت ہم نے دی ہے،
ہمارے بیوی کے جسم کو کیا ہم نے بنایا ہے؟ ہم نے اس کو کچھ نہیں کیا، وہ نکاح کے راستے سے ہمارے نکاح میں آئی ہے، تو ہم اس کا 1% کا 100واں بھاگ وہ ہمارے علاوہ کسی کو دے ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھے اور اللہ کے علاوہ کا تاثر لے کر جیے، وہ اللہ کیسے برداشت کر لے گا؟ تو سب سے پہلے اس اللہ کا حق یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے یہ چیز ختم ہو، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگیوں میں عبدیت ہے، عبادت ہے۔ کونوا عباد اللہ، کہ اللہ کا بندہ عبادت میں بھی بنے، معاملات میں بھی اللہ کا بندہ بنے، معاشرت میں بھی جی کی چاہتیں ختم ہو جائے، ورنہ تو جی کی چاہتیں سب چیز میں داخل ہو جاتی۔ دیکھو ابھی نماز کے لیے بلایا، بہت دور دور بیٹھے تھے، سب کو کہا گیا کہ بھائی اس کے آداب میں تو یہ آگے آ جاؤ، لیکن ہم اپنی جگہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہ اس لیے نہیں چھوڑے کہ جی میں آ رہا ہے، کہ یہ کیا ہو گیا کہ عبادت میں بھی منمانی ہو گئی۔ ہاں، جب منمانی زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ وہ کس کا بندہ ہے؟ وہ اپنے من کا بندہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنے من کو بنا لیا۔ تو یہ چیزیں ہماری اپنی زندگیوں میں داخل کرنی ہے، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں۔ پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے سے متعلق ہے، پھر یہ ہمارے ماں باپ کے، ہمارے ماتحتوں سے متعلق ہے۔ ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، ہم سے ہماری بھی اس معاملے میں پوچھ ہوگی، اور ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں، ہمارے ماتحتی میں ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، نوکر ہے، کہ ان سب کے متعلق ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ جیسے ہم ان کے کھانے کی، پینے کی، ان کی غمی خوشی کی اور ان کی ٹھنڈی گرمی کی فکر کرتے ہیں، ایسے ان سب کی یہ فکر کی جائے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، یا تو وہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر ان کو ایسے پالا پوسا ہے جیسے اس کو پالنا چاہیے، پروان چڑھانا چاہیے، تو یہ جنت بنیں گے، اور خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں پالا پوسا گیا اور غفلت برتی گئی تو یہی اولاد وبال جان بنے گی۔ تو دوسری ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کا دین سمجھیں، ان کے اندر دین لانے کی ہمارے اندر فکر ہو، ورنہ اس دنیا میں ہم نے ان کے لیے سب کچھ کیا اور مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے وبال جان بنیں گے۔ ہر ایمان والے کے ذمہ یہ دوسری ذمہ داری، اور تیسری ذمہ داری ہر ایمان والے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ پوری امت کا ہمدرد بن کر جیے، ایک ایک انسانیت کا وہ ہمدرد بنے، ایک ایک انسان کا ہمدرد بنے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا ہمدرد بنا کر بھیجا ہے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جو کام ہے وہ میرے ہر امتی کا کام ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میں اکیلا اپنا جیون نہیں جی سکتا ہوں، میں خاتم النبیین، عالمی نبی کا امتی ہوں، عالمی نبی کا۔ تو میرے ذمہ ہے کہ میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کا ہمدرد بنوں، دنیا میں بسنے والے انسانوں کا ہمدرد بنوں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں کیسے جانا ہے، تو اس کے لیے پھر چلنا اور پھرنا، اور چلنے پھرنے کے لیے پھر آدمی جب یہ ذمہ داری کی چیز سمجھے گا تو پھر یہ عذر نہیں بنے گا کہ میری مشغولی ہے یا میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ہم دیکھیں اپنے گھر میں جب آدمی کے 10 بچے ہوتے ہیں، 10 بچے، ایک آدمی معذور ہے، بوڑھا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے یہ 10 کے 10 میرے ہیں، مجھے ان کو پالنے ہیں، تو ایک آدمی 10 کو پالتا ہے، لیکن وہ 10 بچے ماں باپ کو اپنا نہیں سمجھتا، تو وہ 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پالتے۔ ارے کیا فرق پڑ گیا؟ کچی فرق یہ پڑ گیا کہ اس ایک نے ان 10 کو پالنا اپنا کام سمجھا تھا، اور وہ 10 کیوں نہیں پالتے کہ ان 10 نے مل کر اپنے ماں باپ کو تقسیم کر دیا، انہوں نے اپنا ماں باپ کو اپنا نہیں سمجھا، تو ان کی تقسیم کر دی، ایک مہینہ اس کے گھر کھاتا ہے، ایک مہینہ اس کے گھر، ایک مہینہ اس کے گھر، ایک مہینہ اس کے گھر۔ کہ جب ذمہ داری سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک 10 کو پالتا ہے، اور جب ذمہ داری سمجھ میں نہیں آتی تو 10 مل کر ایک کو نہیں پالتے۔ جب ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے تو اپنی بیوی کے لیے ہاسپٹل میں جان بھی لگاتا ہے، مال بھی، اپنے بچوں کے لیے، اور اگر پرایا ہو جائے تو وہ پرایا لگتا ہے، تو وہ 100 روپے آدمی کے نہیں لگتے۔ کہ اپنا اور پرایا سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، ذمہ داری اور غیر ذمہ داری جب زندگیوں میں احساس نہیں ہوتا تو ذمہ داری غیر ذمہ داری سب برابر ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہم سے پوچھی جائیں گی۔ الحمدللہ یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ یہ ساری باتوں کے یہاں مذاکرے سنیں، یہ خالی کان کی لذت کے لیے یا کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس میں اس کی شرکت کے لیے نہیں،
بلکہ یہاں آنے والا مجمع یہاں 2 دن 3 دن تک یہاں کی مجلسوں میں شریک ہوں اور یہ اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کو سنیں اور اس احساس کے ساتھ کہ اگر ان پر ہماری زندگی آ گئی تو اللہ کی طرف سے خوشحالی آئے گی، اللہ کی نصرت اور مدد کے ہم مستحق بنیں گے، اور خدا نہ کرے جو باتیں سمجھائی جا رہی ہے اس سے ہم نے غفلت برتی یا اس پر توجہ نہیں کی اور ایسی من مانی والی زندگی گزاری تو یہ ہماری ہلاکتی اور بربادی کی چیز ہے۔ اس کے لیے اسی ذہن سے یہاں آنا، ماشاءاللہ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ ماشاءاللہ آج اجتماع کی پہلی مجلس ہے، ماشاءاللہ پہلی مجلس سے آپ حضرات آ گئے ہیں، بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ آگے بڑھنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی، السابقون السابقون، کہ جو آگے بڑھتے ہیں وہ آگے ہی بڑھائے جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج آنے والا ہمارا پورا مجمع اسی بشارت سننے والوں میں ہو جائے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں بنا دے۔ اب کوشش یہ کرنی ہے جیسے ہمارے عمل کی شروعات اچھی ہوئی ہے، عمل کے اخیر تک ہمیں اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ عمل کی حفاظت کیسے کریں گے کہ اب سے لے کر دعا تک جتنی مجلسیں ہماری اجتماعی ہوں ان ساری اجتماعی مجلسوں میں اسی طبیعت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ماشاءاللہ حضرات نے ساری آپ کی مشغولیتوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کی نسبت پر آپ یہاں آ چکے ہو۔ تو پہلے تو شیطان آدمی پر یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی اجتماع میں ہی نہ آئے تاکہ اس کے کان پر اللہ رسول کی باتیں نہ پڑے، ذمہ داری کی باتیں نہ پڑیں، اور اب اگر آ گیا تو کوشش یہ کرے گا کہ وہ اس آنے سے نفع نہ اٹھائیں۔ اس کو پتہ نہیں کس کس چیزوں میں مشغول کر دے گا یہاں کے بازار میں، اور پتہ نہیں کس کس چیز میں۔ یقیناً ہمارے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہے، ہم ضرورت پوری کرنے ضرور جائیں گے، لیکن سب سے پہلی ہماری ضرورت یہ مجلسیں ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہماری ساری مجلسوں میں ہم وقت پر یہاں حاضر رہیں، ہماری مجلسوں میں ہماری غیر حاضری نہ ہو، مجلسوں میں ہمارا پورا کا پورا مجمع اسی ذہن کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ 2 دن آپ کو ملے گا، پھر نہ یہ مجمع ملے گا نہ پھر یہ ہمارے بزرگ ملیں گے، اور کس وقت کس کے لیے اللہ پاک نے کون سی بات ہدایت کا ذریعہ بنائی ہے ہمیں نہیں پتا ہے، کس وقت کی کون سی گھڑی میں کون سی بات کس کے دل پر اثر کر جاتی ہے ہمیں نہیں پتا۔ ان لربکم نفحات فتعرضوا لها، کہ لوگوں اللہ کی طرف سے ہدایت کے جھونکے چلتے ہیں، اپنے آپ کو ان جھونکوں کے سامنے کھڑا کر دو۔ یہ اللہ نے ایک ماشاءاللہ اچھا اجتماع بنایا ہے، اللہ پاک نے ہم کو یہاں پہنچایا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی اس بات کی کوشش ہو کہ اجتماع کی شروع سے لے کر آخر تک جب اللہ نے پہنچایا ہے جس کی مجلسوں میں یکسوئی کے ساتھ ہم شریک ہوں، اور اس کی ساری مجلسوں کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، آگے بڑھ کر بیٹھیں، اور اپنی ذات سے ایک ایسا ماحول یہاں بنائیں 3 دن تک کہ نیا جتنا بھی مجمع آئے وہ سارا کا سارا مجمع ہمارے ماحول کا اثر لے کر جائے۔ بھئی جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہوں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، لیکن کم سے کم ہمارے اجتماع کے ماحول سے ہر نیا آنے والا مجمع اس کو 2 دن 3 دن ہمارے اس پنڈال میں ایسا ماحول ملے کہ وہ یہاں کے اثرات لے کر جائے، کہ جب نماز کا وقت ہو تو ہماری نماز میں سارے کے ساروں کے اچھے سے اچھی شرکت ہو، نماز کو اچھے سے پڑھا جائے، اور جو خالی وقت بچے ان خالی وقتوں میں ہمارے انفرادی اعمال کو کرنے کا ماحول بنایا جائے۔ جب ہم یہ ماحول بنائیں گے نا تو ہمارا نیا آنے والا مجمع بھی اس ماحول میں رچ بس جائے گا، انہیں یہ چیزیں دیکھنے ملیں گی۔ ارے پتہ نہیں کتنے دیہاتوں کے لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے یہ ماحول پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس اجتماع میں ان کا آنا نفع کی چیز بن جائے، اس لیے یہ آنے والا مجمع اعمال کے ساتھ یہاں وقت گزاریں۔ اجتماعی مجلسوں کے بعد ہم اپنے انفرادی معاملات کریں، اپنے نوافل کا اہتمام کریں، رات کو جلدی سو کر رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوازاری کا ماحول بنائیں کہ دن بھر ہماری محنت ہوگی اور رات میں اللہ کو منانے والی کیفیت ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ اجتماع ایک دن میں نہیں ہو گیا، اس اجتماع سے 2 مہینے پہلے سے 3 مہینے پہلے سے پورے ضلع اور صوبے کے ذمہ دار پھر رہے ہیں، دروازے پر جا رہے ہیں، جماعتیں پھر رہی ہے۔ 2-3 مہینوں کی یہ قربانی کا نتیجہ ہے اتنا بڑا مجمع یہاں پہنچا ہے، اور محنت کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہی محنت کی ہے، آپ حضرات ہی چلے پھرے ہیں، تو آپ حضرات اپنی دعاؤں کو اپنی بڑھائیں، خصوصاً اجتماع کے دوران میں کہ اللہ سے اس کو قبول کروا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کو تو قبول کر لے، تو اللہ پاک نے اس کو قبول کر لیا، اور چاروں طرف سے اللہ نے اس مرکز کو ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ آپ حضرات نے محنت کی ہے 2-3 مہینوں سے، تو یہاں اس اجتماع میں اللہ پاک آنے والوں کو اس سے نفع پہنچا دے، اور اللہ اس اجتماع کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے لیے یہاں بھی ہمیں محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔
محنت میں کیا کرنی ہے؟ ایک تو اپنی ذات سے ساری مجلسوں میں شریک ہونا ہے، خالی وقتوں میں لایانی اور ادھر ادھر کی کوئی چیز میں مشغول ہونے کے بجائے ہم اجتماع میں ایسا پاکیزہ ماحول بنائیں کہ آنے والے لوگ اس ماحول سے متاثر ہو کر جائیں. جیسے حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ کے ماحول میں آنے والے نئے لوگ ان کے ماحول سے متاثر ہوتے تھے. جب مکہ فتح ہوا نا تو مکہ کے فتح ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے ان کی عبادت دیکھی، ان کی عبادت کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئے ہیں کہ حرم میں اتنی عبادت اس رات میں کی گئی کہ دوسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ اتنی عبادت ہوتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ان عبادتوں نے ان کو متاثر کیا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا. تو ایک ہم یہاں ایسا ماحول بنائیں گے. دوسری بات جو ہم کریں گے وہ یہ کہ آنے والوں سے جہاں اختلاط کریں. اجتماعی مجلسوں کے بعد جب ہمارے معاملات پورے ہو جائیں ہم یہاں لوگوں سے ملاقاتیں کریں. یہاں بہت سارے لوگ اپنے نا کے ماحول میں سے آئے ہیں، یہاں دین کی باتیں سنیں گے، ہاں آخرت کے تذکرے سنیں گے. جب ہمارا ان سے آپس میں اختلاط ہوگا ایک بہت بڑا مجمع آپ کو وہ ملے گا جو اپنے وہاں تشکیلیں ان کی ہوئی تھی وہ تیار نہیں ہوئے تھے. یہ مجمع یہاں آئے گا، یہاں ایمان اعمال کے مذاکرے سنے گا، انشاءاللہ ان سننے کے بعد آپ کا تھوڑا سا ان سے اختلاط ہو جائے گا نا تو امید ہے کہ وہ تیار ہو جائیں گے. اس لیے ہماری خطہ وار جماعتیں اور حلقوں کے ذمہ دار اور سارے ضلعوں کے ذمہ دار ادھر ادھر وقت گزارنے کے بجائے آنے والے دیہات والوں سے، بستیوں والوں سے، مسجد والوں سے اختلاط کریں اور ہماری جو جماعتیں نامکمل ہے اس کو مکمل کرنے فکر اور یہاں ساتھیوں سے اختلاط کر کے جس سطح پر ہے اس سے آگے کی سطح کی ان کی تشکیل. تو انشاءاللہ جو اللہ کے راستے میں جانے کے مقدر میں ہوں گے وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے. باقی انشاءاللہ واپس جانے والا مجمع دین اور دین کی محنت کے عزائم کے ساتھ یہاں سے جائے گا. جو بہت بڑی خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ان سارے اعمال کے ساتھ پورے اجتماع میں ہم شریک رہیں گے اور ان اعمال کے ساتھ وقت گزاریں گے. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے، قبول فرما. ٹھیک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. بھائی اب نماز ہوگی، صفحے سے بیٹھے بیٹھے ہی